الرحیم کیا انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ اس پر کیا دلائل ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے، فرمایا ہے کہ جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین بطریق اولا زندہ ہیں، کیونکہ وہ شہداء سے بلند درجہ رکھتے ہیں۔ شہداء سے صدیقین کا بلند درجہ ہے اور صدیقین سے انبیاء کا بلند درجہ ہے۔ جب ان کے درجے بلند ہیں تو یہ بطریق اولا قبروں میں زندہ ہیں۔ اب کیا یہ بات ثابت ہے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل ثابت ہے کہ وہ حج بھی کرتے ہیں اور اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان مکلف نہیں ہوتا، لیکن لطف اندوز ہونے کے لیے اعمال ادا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بات اس امر کے منافی نہیں ہے کہ آخرت دار عمل نہیں ہے۔ اب یہ سوال کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی پر کیا دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہمارا غزر ہوا، وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جی، حضرت موسیٰ پاک اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے یہ خود بیان فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد امام بیہقی اور ابو یعلا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ روایت کی گئی۔ امام مناوی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں اپنے گھر میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ماجد آرام فرماتے، اس حال میں داخل ہوا کرتی تھی کہ پردے کا کچھ خاص اہتمام نہ ہوتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ ایک میرے شوہر محترم ہیں اور دوسرے میرے والد ماجد ہیں۔ جب ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے تو اللہ کی قسم عمر فاروق سے حیا کی بنا پر اس طرح داخل ہوتی تھی کہ میں نے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹ رکھا ہوتا تھا۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ اب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس امر میں کوئی شک نہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق ان کے گھر میں دفن ہوئے تو داخل ہوتے وقت پردے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھی۔ پیارے دوستو، اور بھی بہت ساری روایات اس موضوع پر موجود ہیں، لیکن مقصد آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کو تصرف کا بھی اختیار دیا جاتا ہے۔ وہ جہاں چاہیں، جس کے پاس چاہیں، جسم اقدس کے ساتھ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں، یہ بھی تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں بہرحال زندہ ہیں اور وہ جس طرح اس دنیا کے اندر تصرف کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے ان کو تصرف کی اجازت دی ہے۔ صرف پردہ ہے کہ یہ دنیا اور ہے، وہ دنیا اور ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔